بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارنامے۔ مضمون نگار ایم طاہر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 13 مئی 2023۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام قادیان کی گمنام بستی سے آشکار ہوئے، اور آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے بنی نوع انسان کو بصیرت کے نئے جہاں سے متعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلطان القلم اور آپ کے قلم کو ذوالفقار علی کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ آپ کی بعثت اس زمانے میں ہوئی جب مسلمان تنزلی کا شکار تھے اور عیسائیت اور دیگر مذاہب اسلام پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ عیسائیت کے ایوانوں میں فتح کے نعرے بج رہے تھے۔ مجموعی طور پر مسلمانوں پر ادبار آ چکا تھا۔ پڑھے لکھے مسلمان یا تو عیسائیت کے دام تزویر میں پھنستے جا رہے تھے یا مغربی فلسفے سے متاثر ہو کر لا دینیت کی طرف راغب تھے۔ ایسے ماحول میں سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا اور آپ نے اس میدان کارزار میں قدم رکھا تو مخالفین کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی اور ادیان باطلہ کو علمی اور روحانی میدان میں شکست پر شکست ہونے لگی اور اسلام کے زندہ خدا کے جلوے ظاہر ہونے لگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فصیح و بلیغ اور زندگی بخش تحریروں نے، جو کہ زندہ خدا اور اس کے سچے رسول اور سچی کتاب کی حقانیت پر مبنی تھیں، انہوں نے مخالفین اسلام کے کھوکھلے دلائل کو جڑوں سے کاٹ کر رکھ دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک فتح نصیب جرنیل کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم روحانی غلام کو اپنے الہام کلام اور برکات خاصہ سے مشرف کیا اور الہاماً فرمایا کہ در کلام تو چیزی است کہ شعراء را در آن دخل نیست، کلام افصحت من لدن رب کریم۔ تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں ہے، تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے۔ چنانچہ دینی فوجوں کے سپہ سالار نے بڑی تحدی سے نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے، اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ پھر فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے اس سے ان کو پاک صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے علمی مباحثات کا آغاز تو اپنے قیام سیالکوٹ کے دوران فرما دیا تھا، لیکن آپ نے اپنے قلمی جہاد کا باقاعدہ آغاز اخبارات اور رسائل میں مضامین لکھنے سے شروع کیا اور پھر ہندوستان میں ابھرتے ہوئے آریہ سماج کے خلاف براہین احمدیہ کی اشاعت سے قبل میدان جہاد میں اترے اور آریہ سماج کے لیڈروں کو علمی میدان میں اسلام کے مقابل پر انعامی چیلنج دیے اور اسلام کی مسلسل فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارنامے عیسائیت، آریہ سماج اور برہمو سماج کے ابطال میں ایسے رفیع القدر تھے کہ ان کا اعتراف انصاف پسند مسلم زعماء نے کیا ہے۔ چنانچہ سید حبیب احمد، ایڈیٹر اخبار سیاست لاہور، اپنی کتاب تحریک قادیان میں لکھتے ہیں، اس وقت کہ آریہ اور مسیحی مبلغ
اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے۔ اکے دکے جو عالم دین بھی کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی زیادہ کامیاب نہ ہوا۔ اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ اپدیشکوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسلام کے متعلق ان کے بعض مضامین لاجواب ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب اپنی کامیابی سے متاثر ہو کر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو ہم انہیں زمانہ حال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا خادم مانتے۔ مرزا صاحب کی کامیابی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب کہ جہالت مسلمانوں پر قابض تھی اور اسلام مسیحی اور آریہ مبلغین کے طعن و تشنیع کا مورد بنا ہوا تھا۔ مرزا صاحب نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف سے سینہ سپر ہو کر اغیار کا مقابلہ کیا۔ براہین احمدیہ کی انقلاب انگیز تصنیف۔ کلمی جہاد کا کامیاب سلسلہ جاری تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی حقانیت پر ایک انقلاب انگیز تصنیف براہین احمدیہ کے نام سے تصنیف فرمائی۔ یہ وہی کتاب تھی جس کے بارے میں عالم شباب میں آپ کو کشفی طور پر قطبی نام کی ایک کتاب کی اشاعت کا بتایا گیا، جس نے اسلام کے لیے قطب ستارے کی طرح چمکنا تھا اور علمی و روحانی قبلوں کی درست سمت متعین کی جانی تھی۔ 1880 سے 1884 کے دوران براہین احمدیہ کے 4 حصے شائع ہوئے، جس نے اسلام کی فضیلت، ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور فرقان حمید قرآن مجید کی فوقیت و برتریت کو دلائل قاطعہ اور براہین ساتیہ کے ساتھ نہ صرف ثابت فرمایا بلکہ آپ نے اس علمی کارنامے میں تمام مذاہب کو انعامی چیلنج دے دیا، جس کی مالیت آپ کی کل جائیداد کے برابر تھی، کہ ان دلائل کا جواب اپنی الہامی کتب سے نصف یا تہائی یا چوتھائی یا 5واں حصہ ہی نکال کر دکھائے تو آپ بلا تعمل اپنی 10,000 روپے کی جائیداد اس کے حوالے کر دیں گے۔ براہین احمدیہ کی اشاعت اسلام کی صداقت کے لیے ایک روشن مینار ثابت ہوئی۔ کفر و الحاد کا جو سیلاب نہایت تیزی سے بڑھ رہا تھا وہ یکسر پلٹ گیا۔ عیسائیت کا فولادی قلعہ جس کی پشت پناہی انگریز حکومت کر رہی تھی وہ پاش پاش ہو گیا۔ براہین احمدیہ کی اشاعت نے مسلمانوں کے مردہ جسم میں زندگی ڈال دی۔ اس انقلاب انگیز تصنیف کو اسلامیہ نے ہند نے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ صرف 2 تبصرے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اہل حدیث لیڈر مولوی محمد حسین بٹالوی نے براہین احمدیہ کو تاریخ اسلام کی بے نظیر کتاب قرار دیتے ہوئے لکھا، یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم از کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہون سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کر دے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بیڑا بھی اٹھا لیا ہو۔ مشہور صحافی اور مسلم لیڈر مولوی محمد شریف صاحب، ایڈیٹر اخبار منشور محمدی بنگلور، براہین احمدیہ کے بارے میں اپنے اخبار میں لکھتے ہیں، مدت سے ہماری آرزو تھی کہ علماء اہل اسلام سے کوئی حضرت جن کو خدا نے دین کی تائید اور حمایت کی توفیق دی ہے، کوئی کتاب ایسی تصنیف یا تالیف کریں جو زمانہ موجودہ کی حالت کے موافق ہو اور جس میں دلائل عقلیہ اور براہین نقلیہ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثبوت نبوت پر قائم ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آرزو بھی بر آئی۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی تالیف یا تصنیف کی مدت سے ہم کو آرزو تھی۔ براہین احمدیہ ملقب البراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، جس میں مصنف زادہ قدرہ اللہم متع المسلمین بطول حیاتہ نے 300 براہین قطعیہ عقلیہ سے حقیقت قرآن اور نبوت محمدیہ کو ثابت کیا ہے۔ افضل العلماء، فاضل، جلیل جرنیل، فخر اہل اسلام ہند، مقبول بارگاہ صمد، جناب مولوی مرزا غلام محمد صاحب، رئیس اعظم قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب کی تصنیف ہے۔ سبحان اللہ، کیا تصنیف منیف ہے کہ جس سے دین حق کا لفظ لفظ سے ثبوت ہو رہا ہے، ہر لفظ سے حقیقت قرآن و نبوت ظاہر ہو رہی ہے۔ تہلکہ مچانے والی تصنیف ازالہ اوہام۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کے بعد آپ کے علمی کارناموں کا سلسلہ بارش کی طرح نازل ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کی کتاب ازالہ اوہام جو 1891 میں شائع ہوئی، یہ علمی، روحانی، اعتقادی اور ایمانی میدان میں تہلکہ مچانے والی تصنیف اور ایک عظیم علمی کارنامہ تھا۔ آپ نے اس تصنیف لطیف میں حضرت مسیح ناصری کی وفات اور اپنے دعوے کے ثبوت کے دلائل تحریر کیے اور آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے رموز و اسرار بیان فرمائے۔ وفات مسیح کے قرآن کریم اور احادیث سے ایسے دلائل ساتیہ بیان فرمائے کہ جس سے مسیحیت کے قلعے کو گویا پاش پاش کر دیا اور اسلام کی حیات عقیدہ وفات مسیح میں قرار دی۔ آپ نے ازالہ اوہام میں ہی تحریر فرمایا کہ لفظ توفیٰ کے معنی طبی وفات پانے کے ہیں۔ اگر خدائی فعل کسی ذی روح کی نسبت ہو تو توفیٰ کے معنی وفات کے ہی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں آپ نے انعامی چیلنج بھی دیا جس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ مارکۃ الآراء کتاب آئینہ کمالات اسلام۔ دنیا کو قرآن کریم کے کمالات اور اسلام کی اعلیٰ تعلیم سے متعارف کروانے کے لیے آپ نے آئینہ کمالات اسلام کے نام سے ایک مارکہ آراء کتاب 1892 میں تحریر فرمانی شروع کی، جو فروری 1893 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں محاسن قرآن، اسلامی تعلیمات کے کمالات اور حکمتیں شاندار انداز تحریر میں بیان فرمائیں۔ ایمانیات اور تصوف جیسے روحانی علوم کا زبردست پیرائے میں بیان کیا اور مسئلہ فنا، بقا، لقاء، ملائک، جنات، ارباس بعد الموت جیسے موضوعات کو روح القدس کی تائید سے بیان کیا۔ اس کتاب کی تاثیرات اور برکات یوں بھی ظاہر ہوئیں کہ اس کی تصنیف کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کی تالیف پر خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ علم و معرفت سے پر اس کارنامے کی خاص بات اس کا ایک عربی حصہ التبلیغ بھی ہے، جس کے لکھنے کی تحریک پر آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں عربی زبان کا 40,000 مادہ سکھا دیا۔ چنانچہ اسی الہامی قوت سے آپ نے التبلیغ کے نام سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں تبلیغی خط مسلمان مشائخ کو مخاطب کر کے لکھا۔ یہ تحریر ایک اعجازی مقام رکھتی ہے۔ مضمون بالا رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارناموں میں ایک شاندار کارنامہ آپ کی شہرائے آفاق تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی ہے، جو آج بھی سعید فطرت اور انصاف پسندوں پر اپنا سحر طاری کیے ہوئے ہے۔ یہ کتاب آپ نے جلسہ مذاہب عالم منعقدہ 26 تا 29 دسمبر 1896 لاہور کے لیے تصنیف فرمائی۔ اس کی عظمت شان کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ جلسہ عظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں 26، 27، 28 دسمبر 1896 کو ہوگا، اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت
یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے۔ اور جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوالوں کے جواب میں سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ مجھے خدا علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کہ حاضر ہوں وہ اس کو اول سے آخر تک سنے شرمندہ ہو جائیں گی، اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ آریہ، خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا، اور اس کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساتیہ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا، اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر، خربت خیبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مضمون جو فصیح البیان حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ مذاہب عالم میں پڑھ کر سنایا، اس مضمون کے لیے جلسے کا ایک دن بڑھایا گیا۔ آپ کا مضمون سامعین پر سحر طاری کرتا رہا، اور پیش کی الہام کے مطابق یہ مضمون سب پر بالا رہا۔ اس علمی کارنامے کو سن کر حاضرین جلسہ اور عمائدین سب ہی اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے، اور اخبارات اور رسائل میں اس کی عظمت بیان کی گئی۔ معروف اخبارات میں سے صرف 2 تبصرے پیش ہیں۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی نے لکھا، ان لیکچروں میں سب سے عمدہ اور بہترین لیکچر جو جلسے کی روح روان تھا، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا لیکچر تھا، جس کو مشہور فصیح البیان مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے پڑھا۔ یہ لیکچر 2 دن میں تمام ہوا، 27 دسمبر کو قریباً 4 گھنٹے اور 29 کو 2 گھنٹے تک ہوتا رہا۔ کل 6 گھنٹے میں یہ لیکچر تمام ہوا، جو حجم میں 100 صفحہ کلام تک ہوگا۔ غرضے کے مولوی عبدالکریم صاحب نے یہ لیکچر شروع کیا، اور کیسا شروع کیا کہ تمام سامعین لٹو ہو گئے۔ فقرے پر صدائے آفرین و تحسین بلند تھی، اور بسا اوقات ایک ایک فقرے کو دوبارہ پڑھنے کے لیے حاضرین سے فرمائش کی جاتی تھی۔ عمر بھر کا انہوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سنا۔ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت اور دیگر سپیکروں کے لیکچروں میں امتیاز کے لیے اس قدر کافی ہے کہ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت خلقت اس قدر آ گری جیسے شہد پر مکھیاں۔ اسلام کے بڑے سے بڑے مخالف اس روز اس لیکچر کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ اس کا شکر ہے کہ اس جلسے میں اسلام کا بول بالا رہا۔ اخبار جنرل و گوہر آصفی کلکتہ نے جلسہ عازم مذاہب اور فتح اسلام کے عنوان سے تحریر کیا کہ جلسے کی کارروائی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان تھے جنہوں نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوانی کا پورا حق ادا فرمایا ہے۔ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت و ندامت کا قشقہ لگتا، مگر خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی سچی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے۔ صرف اس قدر نہیں بلکہ اختتام مضمون پر حق الامر معاندین کی زبان پر یوں جاری ہو چکا کہ اب اسلام کی حقیقت کھلی اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ علمی کارناموں کا مختصر جائزہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک ایک تحریر اور لفظ لفظ زندگی بخش اور علمی میدان میں کارنامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی کتب کی تعداد تقریباً 90 ہے، جن کے 11,000 صفحات ہیں۔ آپ کے 300 اشتہارات 3 جلدوں میں شائع شدہ ہیں۔ ملفوظات کی 10 جلدیں ہیں۔ علم و معرفت سے پر آپ کے 700 مکتوبات 5 جلدوں میں شائع شدہ ہیں۔ اردو منظوم کلام،
فارسی منظوم کلام، عربی منظوم کلام اور آپ کی بیان کردہ تفسیر قرآن الگ سے شائع شدہ ہے۔ آپ کی انعامی چیلنج والی کتب کی تعداد 11 ہے۔ فصیح و بلیغ عربی میں کتب کی تعداد 20 ہے۔ آپ کاسر صلیب تھے۔ آپ کی تقریباً 17 کتب کا مرکزی مضمون رد عیسائیت ہے۔ آپ کی 11 کتب کا بنیادی موضوع ہندو اور سکھ مت ہے، جن میں ہندوؤں کے عقائد کا رد اور حقانیت اسلام بیان کی گئی ہے۔ آپ کا ایک علمی کارنامہ سکھ مت کے بانی حضرت بابا گرو نانک کو مسلمان ولی ثابت کرنا ہے۔ قبر مسیح کی دریافت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور علمی کارنامہ قبر مسیح کی دریافت بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف مسیح ہندوستان میں، جو 1899 میں تحریر فرمائی، زبردست عقلی و نقلی دلائل سے ثبوت دیا کہ حضرت مسیح ناصری واقعہ صلیب کے بعد کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور تبھی عمر پا کر فوت ہوئے، اور سری نگر کے محلہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔ آپ کے اس علمی کارنامے اور دعوے کی تائید میں آج تک ٹھوس ثبوت اور شواہد ملتے جا رہے ہیں جو آپ کی صداقت کے نشان بن رہے ہیں۔ عربی دانی کا اعجاز اور عربی کو ام الالسنہ قرار دینے کا دعویٰ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک علمی کارنامہ جو اعجازی نشان بھی ہے، وہ آپ کی عربی دانی، عربی نویسی، عربی زبان کو ام الالسنہ قرار دینے کا دعویٰ اور عربی نویسی کے انعامی چیلنجز ہیں۔ التبلیغ، اعجاز المسیح، خطبہ الہامیہ، سیرت الابدال اس کی شاندار مثالیں ہیں۔ جب آپ نے دعویٰ فرمایا تو مخالف علماء نے آپ پر ایک یہ اعتراض کیا کہ آپ عربی زبان سے ناواقف ہیں، اس لیے علوم دینیہ میں رائے دینے کے اہل نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، جب اس اعتراض کا بہت چرچا ہوا اور مخالف مولویوں نے وقت اور بے وقت اس کو پیش کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 40,000 مادہ عربی زبان کا سکھا دیا اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ عربی زبان میں کتب لکھیں، اور وعدہ کیا کہ ایک ایسی فصاحت آپ کو عطا کی جاوے گی کہ لوگ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ آپ نے عربی زبان میں ایک مضمون لکھ کر اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ساتھ شائع کیا اور مخالفوں کو اس کے مقابلے میں رسالہ لکھنے کے لیے بلایا، مگر کوئی شخص مقابلے پر نہ آ سکا۔ اس کے بعد متواتر آپ نے عربی کتب لکھیں جو 20 سے بھی زیادہ ہیں، اور بعض کتب کے ساتھ 10-10 ہزار روپے کا انعام ان لوگوں کے لیے مقرر کیا جو مقابلے میں ویسی ہی فصیح کتب لکھیں، مگر ان تحریرات کا جواب کوئی مخالف نہ لکھ سکا، بلکہ بعض کتب عربوں کے مقابلے میں لکھی گئیں اور وہ بھی جواب نہ دے سکے اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ 11 اپریل 1900 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ ارشاد فرمایا۔ اس نشان اور علمی کارنامے کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کتب کے علاوہ ایک دفعہ آپ کو الہام ہوا کہ آپ فی البدیہہ ایک خطبہ عربی زبان میں دیں، حالانکہ آپ نے عربی زبان میں کبھی تقریر نہ کی تھی۔ دوسرے دن عید الاضحیٰ تھی۔ اس الہام کے ماتحت آپ نے عید کے بعد عربی زبان میں ایک لمبی تقریر کی جو خطبہ الہامیہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس تقریر کی عبارت بھی ایسی اعلیٰ درجے کی تھی کہ عرب اور عجم پڑھ کر حیران ہوتے ہیں، اور ایسے غوامض و رموز اس میں بیان کیے کہ ان کی وجہ سے اس خطبے کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ علمی معجزہ آپ کا نہایت زبردست معجزات میں سے ہے، کیونکہ ایک تو ان معجزات پر اسے فوقیت حاصل جو زیادہ اثر صرف اس وقت کے لوگوں پر کرتے ہیں جو دیکھنے والے ہوں، دوم اس معجزے کا اقرار دشمنوں کی زبانوں سے بھی کرا دیا گیا ہے۔ اب جب تک دنیا قائم ہے یہ معجزہ آپ کا بھی قائم رہے گا، اور قرآن کریم کی طرح آپ کے دشمنوں کے خلاف حجت رہے گا اور روشن نشان کی طرح چمکتا رہے گا۔ تفسیر نویسی کا اعجاز۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر خدا تعالیٰ کی طرف سے معارف قرآنی کا دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے بیان فرمایا
کہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دقائق و معارف جدیدہ و لطائف و خواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں۔ اب کی تمام کتب ہی تفسیر قرآن پر مشتمل ہیں، تاہم آپ نے اعجازی طور پر بعض کتب محض تفسیر قرآن کے لیے تصنیف فرمائیں اور مخالفین کو اس کے مقابل تفسیر نویسی کا چیلنج بھی دیا، لیکن کسی کو آپ کے مقابلے کی جرأت نہ ہوئی۔ عربی تفسیر نویسی کا جو چیلنج آپ نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور ان کے ہم نواؤں کو دیا، آپ نے اندر میعاد فروری 1901 میں اعجاز المسیح کے نام سے فصیح و بلیغ عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع فرمائی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عظیم الشان علمی معجزہ تھا۔ اس کتاب کی فصاحت و بلاغت کا برملا اعتراف عرب ممالک کے اخبارات نے بھی کیا۔ علم معارف قرآنی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک علمی کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی بابت پیدا ہو جانے والی بعض غلط فہمیوں کا ازالہ بھی فرمایا کہ یہ کامل کتاب ہے، اس کا کوئی حرف منسوخ نہیں، اس کا فیضان جاری ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب خاص حکمتیں رکھتی ہیں، مضامین میں تکرار نہیں بلکہ ان کا مکرر بیان حکمتوں سے پر ہے۔ قصص قرآن بھی اپنے اندر غیر معمولی حکمتیں اور عبرت کا نشان رکھتے ہیں۔ آپ نے تفسیر قرآن کے اصول اور محاسن قرآن کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارناموں کا ذکر ایک وسیع مضمون ہے۔ آپ کے علمی کارناموں میں سے چند کا تذکرہ اختصار سے کیا گیا ہے اور اغیار کے بعض اعترافات بھی بیان کیے ہیں۔ ایک تبصرہ جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے علمی کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے اخبار وکیل امرتسر نے کیا، اس کا ایک حصہ قارئین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اخبار لکھتا ہے، وہ شخص، بہت بڑا شخص، جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کے خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ مرزا غلام محمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جاوے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کا لٹریچر، جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلے پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و عظمت آج جب کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے، ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعائر قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔ آپ کی تحریرات کی اہمیت اور برکات۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے خزانوں کے وارث ہم ہیں۔ قلمی اور علمی جہاد کے لیے آپ روحانی خزائن سے ہمیں مسلح کر گئے ہیں۔ ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے اور ان سے روگردانی باعث تکبر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریرات کی بابت فرماتے ہیں، وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا، اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو کہ ہلاک نہ ہو جاؤ، تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ میں خاص طور پر خدائے تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی
اپنی نسبت دیکھتا ہوں، کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں تائید الہی سے لکھے گئے ہیں۔ میں ان کا نام وحی و الہام تو نہیں رکھتا، مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے نکلوائے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی تاثیرات اور برکات کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے، کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں، اور جب پڑھو جب ہی خاص نکات اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ خاص فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے۔ اس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی میں اس کو لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں 10 صفحے بھی نہیں پڑھ سکا، کیونکہ اس قدر نئی نئی باتیں اور معرفت کے نقطے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دماغ انہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صاحب کی کتابیں بھی خاص فیضان رکھتی ہیں، ان کا پڑھنا بھی ملائکہ سے فیضان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علمی فیضان سے کما حق ہو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارنامے۔ مضمون نگار ایم طاہر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 13 مئی 2023۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بحجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام قادیان کی گمنام بستی سے آشکار ہوئے، اور آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے بنی نوع انسان کو بصیرت کے نئے جہاں سے متعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلطان القلم اور آپ کے قلم کو ذوالفقار علی کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ آپ کی بعثت اس زمانے میں ہوئی جب مسلمان تنزلی کا شکار تھے اور عیسائیت اور دیگر مذاہب اسلام پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ عیسائیت کے ایوانوں میں فتح کے نعرے بج رہے تھے۔ مجموعی طور پر مسلمانوں پر ادبار آ چکا تھا۔ پڑھے لکھے مسلمان یا تو عیسائیت کے دام تزویر میں پھنستے جا رہے تھے یا مغربی فلسفے سے متاثر ہو کر لا دینیت کی طرف راغب تھے۔ ایسے ماحول میں سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور آپ نے اس میدان کارزار میں قدم رکھا تو مخالفین کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی، اور ادیان باطلہ کو علمی اور روحانی میدان میں شکست پر شکست ہونے لگی، اور اسلام کے زندہ خدا کے جلوے ظاہر ہونے لگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فصیح و بلیغ اور زندگی بخش تحریروں نے، جو کہ زندہ خدا اور اس کے سچے رسول اور سچی کتاب کی حقانیت پر مبنی تھیں، انہوں نے مخالفین اسلام کے کھوکھلے دلائل کو جڑوں سے کاٹ کر رکھ دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک فتح نصیب جرنیل کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم روحانی غلام کو اپنے الہام، کلام اور برکات خاصہ سے مشرف کیا، اور الہاماً فرمایا کہ در کلام تو چیزی است کہ شعراء را در آن دخل نیست، کلام افصحت من لدن رب کریم۔ تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں ہے، تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے۔ چنانچہ دینی فوجوں کے سپہ سالار نے بڑی تحدی سے نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے، اس نے
مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ پھر فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے اس سے ان کو پاک صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے علمی مباحثات کا آغاز تو اپنے قیام سیالکوٹ کے دوران فرما دیا تھا، لیکن آپ نے اپنے قلمی جہاد کا باقاعدہ آغاز اخبارات اور رسائل میں مضامین لکھنے سے شروع کیا، اور پھر ہندوستان میں ابھرتے ہوئے آریہ سماج کے خلاف براہین احمدیہ کی اشاعت سے قبل میدان جہاد میں اترے اور آریہ سماج کے لیڈروں کو علمی میدان میں اسلام کے مقابل پر انعامی چیلنج دیے اور اسلام کی مسلسل فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارنامے عیسائیت، آریہ سماج اور برہمو سماج کے ابطال میں ایسے رفیع القدر تھے کہ ان کا اعتراف انصاف پسند مسلم زعماء نے کیا ہے۔ چنانچہ سید حبیب احمد، ایڈیٹر اخبار سیاست لاہور، اپنی کتاب تحریک قادیان میں لکھتے ہیں، اس وقت کہ آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے، اکے دکے جو عالم دین بھی کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی زیادہ کامیاب نہ ہوا۔ اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ اپدیشکوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسلام کے متعلق ان کے بعض مضامین لاجواب ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب اپنی کامیابی سے متاثر ہو کر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو ہم انہیں زمانہ حال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا خادم مانتے۔ مرزا صاحب کی کامیابی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب کہ جہالت مسلمانوں پر قابض تھی اور اسلام مسیحی اور آریہ مبلغین کے طعن و تشنیع کا مورد بنا ہوا تھا۔ مرزا صاحب نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف سے سینہ سپر ہو کر اغیار کا مقابلہ کیا۔ براہین احمدیہ کی انقلاب انگیز تصنیف۔ قلمی جہاد کا کامیاب سلسلہ جاری تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی حقانیت پر ایک انقلاب انگیز تصنیف براہین احمدیہ کے نام سے تصنیف فرمائی۔ یہ وہی کتاب تھی جس کے بارے میں عالم شباب میں آپ کو کشفی طور پر قطبی نام کی ایک کتاب کی اشاعت کا بتایا گیا، جس نے اسلام کے لیے قطب ستارے کی طرح چمکنا تھا اور علمی و روحانی قبلوں کی درست سمت متعین کی جانی تھی۔ 1880 سے 1884 کے دوران براہین احمدیہ کے 4 حصے شائع ہوئے، جس نے اسلام کی فضیلت، ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور فرقان حمید قرآن مجید کی فوقیت و برتریت کو دلائل قاطعہ اور براہین ساتیہ کے ساتھ نہ صرف ثابت فرمایا بلکہ آپ نے اس علمی کارنامے میں تمام مذاہب کو انعامی چیلنج دے دیا، جس کی مالیت آپ کی کل جائیداد کے برابر تھی، کہ ان دلائل کا جواب اپنی الہامی کتب سے نصف یا تہائی یا چوتھائی یا 5واں حصہ ہی نکال کر دکھائے تو آپ بلا تعمل اپنی 10,000 روپے کی جائیداد اس کے حوالے کر دیں گے۔ براہین احمدیہ کی اشاعت اسلام کی صداقت کے لیے ایک روشن مینار ثابت ہوئی۔ کفر و الحاد کا جو سیلاب نہایت تیزی سے بڑھ رہا تھا وہ یکسر پلٹ گیا۔ عیسائیت کا فولادی قلعہ جس کی پشت پناہی انگریز حکومت کر رہی تھی وہ پاش پاش ہو گیا۔ براہین احمدیہ کی اشاعت نے مسلمانوں کے مردہ جسم میں زندگی ڈال دی۔ اس انقلاب انگیز تصنیف کو اسلامیہ نے ہند نے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ صرف 2 تبصرے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اہل حدیث لیڈر
مولوی محمد حسین بٹالوی نے براہین احمدیہ کو تاریخ اسلام کی بے نظیر کتاب قرار دیتے ہوئے لکھا، یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم از کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ و برہون سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کر دے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بیڑا بھی اٹھا لیا ہو۔ مشہور صحافی اور مسلم لیڈر مولوی محمد شریف صاحب، ایڈیٹر اخبار منشور محمدی بنگلور، براہین احمدیہ کے بارے میں اپنے اخبار میں لکھتے ہیں، مدت سے ہماری آرزو تھی کہ علماء اہل اسلام سے کوئی حضرت جن کو خدا نے دین کی تائید اور حمایت کی توفیق دی ہے، کوئی کتاب ایسی تصنیف یا تالیف کریں جو زمانہ موجودہ کی حالت کے موافق ہو اور جس میں دلائل عقلیہ اور براہین نقلیہ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثبوت نبوت پر قائم ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آرزو بھی بر آئی۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی تالیف یا تصنیف کی مدت سے ہم کو آرزو تھی۔ براہین احمدیہ ملقب البراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، جس میں مصنف زادہ قدرہ اللہم متع المسلمین بطول حیاتہ نے 300 براہین قطعیہ عقلیہ سے حقیقت قرآن اور نبوت محمدیہ کو ثابت کیا ہے۔ افضل العلماء، فاضل، جلیل جرنیل، فخر اہل اسلام ہند، مقبول بارگاہ صمد، جناب مولوی مرزا غلام محمد صاحب، رئیس اعظم قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب کی تصنیف ہے۔ سبحان اللہ، کیا تصنیف منیف ہے کہ جس سے دین حق کا لفظ لفظ سے ثبوت ہو رہا ہے، ہر لفظ سے حقیقت قرآن و نبوت ظاہر ہو رہی ہے۔ تہلکہ مچانے والی تصنیف ازالہ اوہام۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کے بعد آپ کے علمی کارناموں کا سلسلہ بارش کی طرح نازل ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کی کتاب ازالہ اوہام جو 1891 میں شائع ہوئی، یہ علمی، روحانی، اعتقادی اور ایمانی میدان میں تہلکہ مچانے والی تصنیف اور ایک عظیم علمی کارنامہ تھا۔ آپ نے اس تصنیف لطیف میں حضرت مسیح ناصری کی وفات اور اپنے دعوے کے ثبوت کے دلائل تحریر کیے اور آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے رموز و اسرار بیان فرمائے۔ وفات مسیح کے قرآن کریم اور احادیث سے ایسے دلائل ساتیہ بیان فرمائے کہ جس سے مسیحیت کے قلعے کو گویا پاش پاش کر دیا اور اسلام کی حیات عقیدہ وفات مسیح میں قرار دی۔ آپ نے ازالہ اوہام میں ہی تحریر فرمایا کہ لفظ توفیٰ کے معنی طبی وفات پانے کے ہیں۔ اگر خدائی فعل کسی ذی روح کی نسبت ہو تو توفیٰ کے معنی وفات کے ہی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں آپ نے انعامی چیلنج بھی دیا جس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ مارکۃ الآراء کتاب آئینہ کمالات اسلام۔ دنیا کو قرآن کریم کے کمالات اور اسلام کی اعلیٰ تعلیم سے متعارف کروانے کے لیے آپ نے آئینہ کمالات اسلام کے نام سے ایک مارکہ آراء کتاب 1892 میں تحریر فرمانی شروع کی، جو فروری 1893 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں محاسن قرآن، اسلامی تعلیمات کے کمالات اور حکمتیں شاندار انداز تحریر میں بیان فرمائیں۔ ایمانیات اور تصوف جیسے روحانی علوم کا زبردست پیرائے میں بیان کیا اور مسئلہ فنا، بقا، لقاء، ملائک، جنات، ارباس بعد الموت جیسے موضوعات کو روح القدس کی تائید سے بیان کیا۔ اس کتاب کی تاثیرات اور برکات یوں بھی ظاہر ہوئیں کہ اس کی تصنیف کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کی
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کی تالیف پر خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ علم و معرفت سے پر اس کارنامے کی خاص بات اس کا ایک عربی حصہ التبلیغ بھی ہے، جس کے لکھنے کی تحریک پر آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں عربی زبان کا 40,000 مادہ سکھا دیا۔ چنانچہ اسی الہامی قوت سے آپ نے التبلیغ کے نام سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں تبلیغی خط مسلمان مشائخ کو مخاطب کر کے لکھا۔ یہ تحریر ایک اعجازی مقام رکھتی ہے۔ مضمون بالا رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارناموں میں ایک شاندار کارنامہ آپ کی شہرائے آفاق تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی ہے، جو آج بھی سعید فطرت اور انصاف پسندوں پر اپنا سحر طاری کیے ہوئے ہے۔ یہ کتاب آپ نے جلسہ مذاہب عالم منعقدہ 26 تا 29 دسمبر 1896 لاہور کے لیے تصنیف فرمائی۔ اس کی عظمت شان کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ جلسہ عظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں 26، 27، 28 دسمبر 1896 کو ہوگا، اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے۔ اور جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوالوں کے جواب میں سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ مجھے خدا علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کہ حاضر ہوں وہ اس کو اول سے آخر تک سنے شرمندہ ہو جائیں گی، اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ آریہ، خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا، اور اس کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساتیہ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا، اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر خاربت خیبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مضمون جو فصیح البیان حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ مذاہب عالم میں پڑھ کر سنایا، اس مضمون کے لیے جلسے کا ایک دن بڑھایا گیا۔ آپ کا مضمون سامعین پر سحر طاری کرتا رہا، اور پیش کی الہام کے مطابق یہ مضمون سب پر بالا رہا۔ اس علمی کارنامے کو سن کر حاضرین جلسہ اور عمائدین سبھی اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے، اور اخبارات اور رسائل میں اس کی عظمت بیان کی گئی۔ معروف اخبارات میں سے صرف 2 تبصرے پیش ہیں۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی نے لکھا، ان لیکچروں میں سب سے عمدہ اور بہترین لیکچر جو جلسے کی روح روان تھا، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا لیکچر تھا، جس کو مشہور فصیح البیان مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے پڑھا۔ یہ لیکچر 2 دن میں تمام ہوا۔ 27 دسمبر کو قریباً 4 گھنٹے اور 29 کو 2 گھنٹے تک ہوتا رہا۔ کل 6 گھنٹے میں یہ لیکچر تمام ہوا، جو حجم میں 100 صفحہ کلام تک ہوگا۔ غرضے کے مولوی عبدالکریم صاحب نے یہ لیکچر شروع کیا، اور کیسا شروع کیا کہ تمام سامعین لٹو ہو گئے۔ فقرے پر صدائے آفرین و تحسین بلند تھی، اور بسا اوقات ایک ایک فقرے کو دوبارہ پڑھنے کے لیے حاضرین سے فرمائش کی جاتی تھی۔ عمر بھر کا انہوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سنا۔ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت اور دیگر سپیکروں کے لیکچروں میں امتیاز کے لیے اس قدر کافی ہے کہ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت خلقت اس قدر آ گری جیسے شہد پر مکھیاں۔ اسلام کے بڑے سے بڑے مخالف اس روز اس لیکچر کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ اس کا شکر ہے کہ
کہ اس جلسے میں اسلام کا بول بالا رہا۔ اخبار جنرل و گوہر آصفی کلکتہ نے جلسہ عازم مذاہب اور فتح اسلام کے عنوان سے تحریر کیا کہ جلسے کی کارروائی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان تھے جنہوں نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوانی کا پورا حق ادا فرمایا ہے۔ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت و ندامت کا کشکا لگتا، مگر خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی سچی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے۔ صرف اس قدر نہیں بلکہ اختتام مضمون پر حق الامر معاندین کی زبان پر یوں جاری ہو چکا کہ اب اسلام کی حقیقت کھلی اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ علمی کارناموں کا مختصر جائزہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر اور لفظ لفظ زندگی بخش اور علمی میدان میں کارنامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی کتب کی تعداد تقریباً 90 ہے، جن کے 11,000 صفحات ہیں۔ آپ کے 300 اشتہارات 3 جلدوں میں شائع شدہ ہیں۔ ملفوظات کی 10 جلدیں ہیں۔ علم و معرفت سے پر آپ کے 700 مکتوبات 5 جلدوں میں شائع شدہ ہیں۔ اردو منظوم کلام، فارسی منظوم کلام، عربی منظوم کلام اور آپ کی بیان کردہ تفسیر قرآن الگ سے شائع شدہ ہے۔ آپ کی انعامی چیلنج والی کتب کی تعداد 11 ہے۔ فصیح و بلیغ عربی میں کتب کی تعداد 20 ہے۔ آپ کاسر صلیب تھے۔ آپ کی تقریباً 17 کتب کا مرکزی مضمون رد عیسائیت ہے۔ آپ کی 11 کتب کا بنیادی موضوع ہندو اور سکھ مت ہے، جن میں ہندوؤں کے عقائد کا رد اور حقانیت اسلام بیان کی گئی ہے۔ آپ کا ایک علمی کارنامہ سکھ مت کے بانی حضرت بابا گرو نانک کو مسلمان ولی ثابت کرنا ہے۔ قبر مسیح کی دریافت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور علمی کارنامہ قبر مسیح کی دریافت بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف مسیح ہندوستان میں جو 1899 میں تحریر فرمائی، زبردست عقلی و نقلی دلائل سے ثبوت دیا کہ حضرت مسیح ناصری واقعہ صلیب کے بعد کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور تبھی عمر پا کر فوت ہوئے، اور سری نگر کے محلہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔ آپ کے اس علمی کارنامے اور دعوے کی تائید میں آج تک ٹھوس ثبوت اور شواہد ملتے جا رہے ہیں جو آپ کی صداقت کے نشان بن رہے ہیں۔ عربی دانی کا اعجاز اور عربی کو ام الالسنہ قرار دینے کا دعویٰ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک علمی کارنامہ جو اعجازی نشان بھی ہے، وہ آپ کی عربی دانی، عربی نویسی، عربی زبان کو ام الالسنہ قرار دینے کا دعویٰ اور عربی نویسی کے انعامی چیلنجز ہیں۔ التبلیغ، اعجاز المسیح، خطبہ الہامیہ، سیرت الابدال اس کی شاندار مثالیں ہیں۔ جب آپ نے دعویٰ فرمایا تو مخالف علماء نے آپ پر ایک یہ اعتراض کیا کہ آپ عربی زبان سے ناواقف ہیں، اس لیے علوم دینیہ میں رائے دینے کے اہل نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، جب اس اعتراض کا بہت چرچا ہوا اور مخالف مولویوں نے وقت اور بے وقت اس کو پیش کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 40,000 مادہ عربی زبان کا سکھا دیا اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ عربی زبان میں کتب لکھیں، اور وعدہ کیا کہ ایک ایسی فصاحت آپ کو عطا کی جاوے گی کہ لوگ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ آپ نے عربی زبان میں ایک مضمون لکھ کر اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ساتھ شائع کیا اور مخالفوں کو اس کے مقابلے میں رسالہ لکھنے کے لیے بلایا، مگر کوئی شخص مقابلے پر نہ آ سکا۔ اس کے بعد متواتر آپ نے عربی کتب لکھیں جو 20 سے بھی زیادہ ہیں، اور بعض کتب کے ساتھ 10-10 ہزار روپے کا انعام ان لوگوں کے لیے مقرر کیا جو مقابلے میں ویسی ہی فصیح کتب لکھیں، مگر ان تحریرات کا جواب کوئی مخالف نہ لکھ سکا، بلکہ بعض کتب عربوں کے مقابلے میں لکھی گئیں اور وہ بھی جواب نہ دے سکے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔
آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ 11 اپریل 1900 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ ارشاد فرمایا۔ اس نشان اور علمی کارنامے کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کتب کے علاوہ ایک دفعہ آپ کو الہام ہوا کہ آپ فی البدیہہ ایک خطبہ عربی زبان میں دیں، حالانکہ آپ نے عربی زبان میں کبھی تقریر نہ کی تھی۔ دوسرے دن عید الاضحیٰ تھی۔ اس الہام کے ماتحت آپ نے عید کے بعد عربی زبان میں ایک لمبی تقریر کی جو خطبہ الہامیہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس تقریر کی عبارت بھی ایسی اعلیٰ درجے کی تھی کہ عرب اور عجم پڑھ کر حیران ہوتے ہیں، اور ایسے غوامض و رموز اس میں بیان کیے کہ ان کی وجہ سے اس خطبے کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ علمی معجزہ آپ کا نہایت زبردست معجزات میں سے ہے، کیونکہ ایک تو ان معجزات پر اسے فوقیت حاصل جو زیادہ اثر صرف اس وقت کے لوگوں پر کرتے ہیں جو دیکھنے والے ہوں۔ دوم، اس معجزے کا اقرار دشمنوں کی زبانوں سے بھی کرا دیا گیا ہے۔ اب جب تک دنیا قائم ہے یہ معجزہ آپ کا بھی قائم رہے گا، اور قرآن کریم کی طرح آپ کے دشمنوں کے خلاف حجت رہے گا اور روشن نشان کی طرح چمکتا رہے گا۔ تفسیر نویسی کا اعجاز۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر خدا تعالیٰ کی طرف سے معارف قرآنی کا دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دقائق و معارف جدیدہ و لطائف و خواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں۔ اب کی تمام کتب ہی تفسیر قرآن پر مشتمل ہیں، تاہم آپ نے اعجازی طور پر بعض کتب محض تفسیر قرآن کے لیے تصنیف فرمائیں اور مخالفین کو اس کے مقابل تفسیر نویسی کا چیلنج بھی دیا، لیکن کسی کو آپ کے مقابلے کی جرأت نہ ہوئی۔ عربی تفسیر نویسی کا جو چیلنج آپ نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور ان کے ہم نواؤں کو دیا، آپ نے اندر میعاد فروری 1901 میں اعجاز المسیح کے نام سے فصیح و بلیغ عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع فرمائی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عظیم الشان علمی معجزہ تھا۔ اس کتاب کی فصاحت و بلاغت کا برملا اعتراف عرب ممالک کے اخبارات نے بھی کیا۔ علم معارف قرآنی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک علمی کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی بابت پیدا ہو جانے والی بعض غلط فہمیوں کا ازالہ بھی فرمایا کہ یہ کامل کتاب ہے، اس کا کوئی حرف منسوخ نہیں، اس کا فیضان جاری ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب خاص حکمتیں رکھتی ہیں، مضامین میں تکرار نہیں بلکہ ان کا مکرر بیان حکمتوں سے پر ہے۔ قصص قرآن بھی اپنے اندر غیر معمولی حکمتیں اور عبرت کا نشان رکھتے ہیں۔ آپ نے تفسیر قرآن کے اصول اور محاسن قرآن کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کارناموں کا ذکر ایک وسیع مضمون ہے۔ آپ کے علمی کارناموں میں سے چند کا تذکرہ اختصار سے کیا گیا ہے اور اغیار کے بعض اعترافات بھی بیان کیے ہیں۔ ایک تبصرہ جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے علمی کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے اخبار وکیل امرتسر نے کیا، اس کا ایک حصہ قارئین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اخبار لکھتا ہے، وہ شخص، بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کے خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ مرزا غلام محمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جاوے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلے پر ان سے ظہور میں آیا،
قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و عظمت آج جب کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا، اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعائر قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔ آپ کی تحریرات کی اہمیت اور برکات۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے خزانوں کے وارث ہم ہیں۔ قلمی اور علمی جہاد کے لیے آپ روحانی خزائن سے ہمیں مسلح کر گئے ہیں۔ ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے اور ان سے روگردانی باعث تکبر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریرات کی بابت فرماتے ہیں، وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا، اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو کہ ہلاک نہ ہو جاؤ، تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ میں خاص طور پر خدائے تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں، کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں تائید الہی سے لکھے گئے ہیں۔ میں ان کا نام وحی و الہام تو نہیں رکھتا، مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے نکلوائے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی تاثیرات اور برکات کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے، کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں، اور جب پڑھو جب ہی خاص نکات اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ خاص فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے۔ اس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی میں اس کو لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں 10 صفحے بھی نہیں پڑھ سکا، کیونکہ اس قدر نئی نئی باتیں اور معرفت کے نقطے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دماغ انہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صاحب کی کتابیں بھی خاص فیضان رکھتی ہیں، ان کا پڑھنا بھی ملائکہ سے فیضان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علمی فیضان سے کما حق ہو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔